ناظرین آداب، 5 نومبر 2024 مطابق 2 جمادی الاول کے اودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودنامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ اتر پردیش کابینہ نے ایک بڑی تجویز کو منظوری دے کر گریجویٹی میں نامنی نہ ہونے پر بھی ادائیگی کو ممکن بنانے پر مہر لگا دی ہے۔ اس کے لیے اتر پردیش ریٹائرمنٹ بینیفٹ مینول 1961 میں ترمیم کی تجویز کو منظوری دے دی گئی ہے۔ اس ترمیم کے تحت اگر کوئی ملازم سروس کے دوران یا سبکدوشی کے بعد گریجویٹی حاصل کیے بغیر مر جاتا ہے اور اس کا کوئی زندہ رکن یا نامنی شخص نہیں ہے تو اب عدالت کے ذریعے جاری وارث سرٹیفکیٹ میں نامزد شخص کو گریجویٹی کی ادائیگی کی جا سکے گی۔ وزیر مالیہ سریش کھنہ نے کہا ہے کہ پہلے ایسے معاملات میں گریجویٹی کی رقم حکومت کو ٹرانسفر کر دی جاتی تھی۔ وہیں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی صدارت میں پیر کو ہوئی کابینہ کی میٹنگ میں امداد یافتہ ڈگری کالجوں کے ٹیچروں کے تبادلے کا فیصلہ لیا گیا۔ ٹیچر اب 5 سال کی کم از کم سروس کے بجائے صرف 3 سال بعد ہی ٹرانسفر کرا سکیں گے۔ میٹنگ میں ویٹرنری میڈیسن کے شعبے میں پرائیویٹ کے لیے ڈپلومہ اور سرٹیفکیٹ کورسز کی پالیسی کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ قابض اسرائیلی فوج نے غزہ میں بے گھر فلسطینیوں پر بمباری کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ صہیونی فضائیہ کے تازہ حملوں میں کم از کم 23 فلسطینی شہید ہو گئے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق فلسطینی طبی حکام کا کہنا ہے کہ نصف سے زیادہ اموات شمالی غزہ میں ہوئی ہے، جہاں صہیونی فوج نے حماس کو دوبارہ یکجا ہونے سے روکنے کے لیے 1 ماہ سے سخت ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کے نئے فضائی اور زمینی حملے اور جبری انخلاء نسل کشی ہے، جس کا مقصد شمالی غزہ کے 2 قصبوں کو خالی کر کے وہاں بفر زون قائم کرنا ہے، جبکہ اسرائیل نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کارروائی حماس کے خلاف کی جا رہی ہے جو وہاں سے حملوں میں مصروف ہے۔ دری اسنا انادولو کے مطابق ترکیہ کے وزیر خارجہ حکان فیدان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ترکیہ سمیت 53 ممالک نے خط ارسال کر کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے اسرائیل کو اسلحے اور گولہ بارود کی فراہمی روکنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ہیون نے اسرائیلی انٹیلیجنس کے جائزوں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ حماس کے ہاتھوں یرغمال 101 اسرائیلیوں میں سے 51 تاحال زندہ ہیں۔ حماس متعدد مرتبہ اعلان کر چکا ہے کہ کچھ یرغمالی اسرائیلی حملوں میں مارے جا چکے ہیں۔ وقف ترمیمی بل سے متعلق تشکیل JPC یعنی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی میں شامل اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو ایک خط لکھا ہے۔ اس خط میں انہوں نے وقف بل سے متعلق اپنے نظریات رکھنے کے لیے مزید وقت طلب کیا ہے۔ اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ اس معاملے میں 5 نومبر کو لوک سبھا اسپیکر اوم برلا سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے اوم برلا سے شکایت کی ہے کہ JPC چیف جگدمبکا پال مبینہ طور پر منمانی کر رہے ہیں۔ اگر انہیں اپنی بات رکھنے کے لیے مزید وقت نہیں دیا گیا تو وہ کمیٹی سے اپنا نام واپس لے لیں گے۔ JPC میں شامل اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ اے راجہ، محمد جاوید، عمران مسعود، اسد الدین اویسی، سنجے سنگھ اور کلیان بنرجی وغیرہ نے یہ خط لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو لکھا ہے۔ وہیں NDA میں شامل کچھ پارٹیوں کے رہنما بھی اس بل کے خلاف اپنی آواز بلند کرنے لگے ہیں۔ اسی سلسلے میں TDP کے سینئر رہنما نواب جان نے ایک بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو مسلمانوں کے مفادات کو نقصان پہنچانے والے بل کو نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں جمعیت العلماء ہند کے ذریعے منعقد تحفظ آئین کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے نواب جان نے سبھی سے متحد ہو کر وقف ترمیمی بل 2024 کو پارلیمنٹ میں پاس ہونے سے روکنے کی گزارش کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کینیڈا میں ہندو مندر پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ کینیڈا میں ایک ہندو مندر پر حملے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے سفارتکاروں کو دھمکانے کی بزدلانہ کوششیں ہولناک ہیں۔ اس قسم کا تشدد بھارت کے عزم کو کبھی کمزور نہیں کر سکتا۔ ہم کینیڈا کی حکومت سے انصاف کو یقینی بنانے اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کی توقع رکھتے ہیں۔ اودنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق کینیڈا کے شہر برامپٹن میں خالصتان حامیوں نے ایک ہندو مندر پر موجود عقیدت مندوں پر حملہ کر دیا۔ ہندو تنظیموں کی جانب سے جاری کیے گئے ویڈیو میں خالصتانیوں کے ہاتھوں میں پیلے رنگ کا جھنڈا دکھائی دے رہا ہے۔ انہیں لاٹھیوں سے عقیدت مندوں پر حملہ کرتے بھی دیکھا گیا۔
کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے برامپٹن میں ہندو سبھا کے مندر پر خالصتان حامی انتہا پسندوں کے حالیہ حملے کی شدید مذمت کی ہے اور مذہبی آزادی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہر کینیڈین کو محفوظ طریقے سے اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق اور آزادی ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ برامپٹن کے ہندو سبھا مندر میں آج جو تشدد ہوا وہ ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ ظاہر کرتا ہے کہ کینیڈا میں خالصتانی انتہا پسند تشدد پر آمادہ ہے۔ ایران نے خطے کے سفارتکاروں کو اشارہ دے دیا ہے کہ وہ آئندہ دنوں میں اسرائیل پر مزید طاقتور جنگی ہتھیاروں سے بھرپور اور پیچیدہ حملے کے لیے بالکل تیار ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی ایک خبر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی سے روکنے کے لیے امریکی انتباہ کے باوجود ایران کی جانب سے عرب سفارتکاروں کو آگاہی دی گئی ہے کہ ایران اسرائیل پر پہلے سے زیادہ طاقتور ہتھیاروں کے ساتھ جوابی حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق تاحال اس حوالے سے کوئی تصدیق نہیں کی جا سکتی ہے کہ ایران کی جانب سے حقیقت میں حملے کی دھمکی دی گئی ہے یا پھر یہ صرف ایک سخت بیان ہے۔ امریکی صدارت اور کانگریس کے انتخابات میں اب صرف 3 دن سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، لیکن تمام ڈیموکریٹس اور ریپبلکن سیاسی پنڈت اور سروے یکساں طور پر بتا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس کے درمیان انتخابی معرکہ انتہائی سخت اور غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ نارتھرن بیلٹ میں ٹرمپ کو 60% اور کملا کو 40% ووٹر حمایت کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ سن بیلٹ ریاستوں میں کملا 66% اور ٹرمپ 34% حمایت حاصل کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دونوں امیدواروں کی اب پوری توجہ جیت کے لیے 270 الیکٹورل ووٹ حاصل کرنے پر ہے۔ 270 الیکٹورل ووٹ حاصل کرنے والا امیدوار ہی امریکی صدر منتخب ہوگا۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ٹرمپ اگر جیتے تو وائٹ ہاؤس اور اگر ہارے تو وہ جیل بھی جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی عدالت میں بیان دیتے ہوئے رو پڑی۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی 6 اور بشرا بی بی کے ایک مقدمے میں درخواست ضمانت پر ہوئی، جس سلسلے میں بشرا بی بی عدالت میں پیش ہوئی۔ دوران سماعت بشرا بی بی نے روسٹرم پر آ کر کہا کہ میں انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے منصفوں کی 9 مہینوں سے ناانصافی کا شکار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے وکلاء سمیت تمام وکلاء صرف وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں اب اس عدالت میں نہیں آؤں گی کیونکہ یہاں صرف ناانصافیاں ہوتی ہیں۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کے 16 سالہ اقتدار کے خاتمے کے بعد اب عبوری حکومت محمد یونس کی سربراہی میں قائم ہے، جس نے ملکی آئین کو عوامی امنگوں کے مطابق بنانے کے لیے بڑی تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں گزشتہ ماہ ایک اصلاحاتی کمیشن علی ریاض کی سربراہی میں تشکیل دیا جا چکا ہے، جس کا مقصد ایک ایسا آئین تیار کرنا ہے جو بنگلہ دیشی عوام کے امنگوں کی عکاسی کرے۔ ریفارم کمیشن کے سربراہ علی ریاض نے مقامی میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ ملک کے موجودہ آئین کے تحت وزیر اعظم کے پاس بے پناہ طاقت ہے اور اختیارات کی یہ مرکزیت فاشزم کی راہ ہموار کرتی ہے، اس لیے اس میں اصلاحات ناگزیر ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ ضمنی انتخاب کی مہم کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ یوپی میں 9 سیٹوں کے لیے 20 نومبر کو ضمنی انتخابات ہونے ہیں۔ یوگی ان تمام سیٹوں پر این ڈی اے امیدواروں کے لیے میٹنگ کریں گے اور ان کے لیے ووٹ مانگیں گے۔ فی الحال اتر پردیش میں بی جے پی اور اتحادیوں کے امیدوار انتخابی مہم میں مصروف ہیں، ساتھ ہی کئی وزراء اور بی جے پی کے عہدیدار بھی انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ یوگی نے تمام 9 سیٹوں پر انتخابات کی ذمہ داری اپنے سینئر وزراء کو سونپی ہے۔ بی جے پی عہدیداروں اور مقامی لیڈروں کے ساتھ وہ گھر گھر جا کر یوگی حکومت کے کاموں پر ووٹ مانگ رہے ہیں۔ اب جلدی ہی یوگی بھی اپنی انتخابی مہم شروع کریں گے۔ حال ہی میں یوگی نے کئی اسکیموں کا تحفہ بھی عوام کو دیا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے یوپی میں ضمنی انتخابات کے لیے ووٹنگ کی تاریخ بڑھانے پر بی جے پی کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ التوا کرتے ہیں تو آپ کو اس سے بھی زیادہ نقصان ہوگا۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ اگر آپ ملتوی کرتے ہیں تو آپ اس سے بھی بدتر ہار کا شکار ہوں گے۔ پہلے ملکی پور کا ضمنی انتخاب ملتوی ہوا اور اب باقی سیٹوں کے ضمنی انتخاب کی تاریخ۔ بی جے پی اتنی کمزور کبھی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ اتر پردیش میں میگا بے روزگاری کی وجہ سے جو لوگ روزگار کے لیے ملک بھر میں کام کرنے جاتے ہیں وہ دیوالی اور چھٹ کی چھٹی کے بعد یوپی آئے اور ضمنی انتخابات میں بی جے پی کو شکست دینے کے لیے ووٹ ڈالے۔ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے ہی بی جے پی کو اس کی ہوا ملی اس نے ضمنی انتخابات کو ملتوی کر دیا تاکہ لوگوں کی چھٹی ختم ہو جائے اور وہ ووٹ ڈالے بغیر واپس چلے جائیں۔ نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے اپنے کیمپ آفس 7 کالیداس مارگ میں منعقدہ جنتا درشن میں شکایت کنندگان کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ہر شخص کی مشکل کا ہر ممکن حل فراہم کرایا جائے گا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ ہر شکایت کنندہ کے مسئلے کو فوری اور تسلی بخش طریقے سے حل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہراساں کرنے، زمینوں پر ناجائز قبضوں کے معاملات کو انتہائی سنجیدگی اور حساسیت کے ساتھ حل کیا جائے اور جہاں ضرورت ہو وہاں سخت کارروائی بھی کی جائے۔ عوامی سماعت کے دوران انہوں نے ہر فرد کے
مسائل کو پوری سنجیدگی سے سنا اور متعلقہ حکام کو مسائل کے حل کے لیے ہدایات جاری کی۔ اپنا دل ایس کی صدر اور مرکزی وزیر انوپرجا پٹیل نے پیر کو بی جے پی کے پوسٹر بنیں گے تو کٹیں گے کے جواب میں سماجوادی پارٹی کے پوسٹر جڑیں گے تو جیتیں گے کے سلسلے میں سماجوادی پارٹی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ جب یہ پارٹی اقتدار میں رہتی ہے تو انہیں فکر نہیں رہتی اور جب اقتدار سے باہر ہو جاتی ہے تو پی ڈی اے کی یاد آتی ہے۔ مرکزی وزیر نے یہاں مہاراجہ اگریشن انٹر کالج دیوریا میں اپنی پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری پارٹی اپنا دل لگاتار دلتوں، محروموں اور سبھی سماج کے حقوق کی بات کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں واضح طور سے کہنا چاہتی ہوں کہ انڈیا بلاک کے جو ساتھی ہیں نہ وہ پچھڑوں، نہ دلتوں اور نہ ہی کمزوروں کے بارے میں کوئی فکر کرتے ہیں۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔